دیکھیں نا، آج کی نشست کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان۔ بھئی اس کا مقصد کیا ہے؟ مینس آف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم اور اللہ تعالیٰ کی نشانہ بیان کرنا۔ ایکچولی ایمان کا مطلب ہے ماننا، اطمینان کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کہ کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے ظاہر کرنا۔ پلیز لیٹ دا اذان کمپلیٹ۔ تمام سسٹر سے التماس ہے کہ وہ اذان کا احترام کیجیے خاموشی کے ساتھ، اینڈ آفٹر دا نماز بیان دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک ایکچولی ایمان کا لفظ قرآن و حدیث میں سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ ہمیشہ تمام بہنیں جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے نزدیک ایمان ہی عمل کی بنیاد ہے۔ جو مندرجہ ذیل 7 پوائنٹ پر ایمان لا کر ہی 7 پوائنٹ آف ویو ہے جس پر ایمان لا کر ہی ہم دین اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پہ ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پہ ایمان، نمبر 4 رسولوں پہ ایمان، نمبر 5 آخرت پہ ایمان، نمبر 6 اچھی پوری تقدیر پر ایمان، نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہی اسلام کی فرسٹ اور بنیادی چیز ہے۔ باقی تمام ایمانیات اسی مرکز کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ دین اسلام کی ہر چیز جس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے سے ہی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی جو مختصر تعریف ہے نا، وہ فرسٹ کلمہ طیبہ برحق لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو کسی نہ کسی نے تو بنایا ہی ہے نا، انسان ہر چیز بنا لیتا ہے، تو پھر ساری کائنات کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ ساری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے سورہ اخلاص سے بہتر کوئی اور ذریعہ علم نہیں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل تعریف بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ ایکچولی کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان چاند تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن چاند تو نہیں بنا سکتا۔ انسان چاند کا آسمان کا سروے کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے، لیکن اسٹار تو نہیں بنا سکتا۔
جو انسان غور و فکر کرنے پر ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا واحد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچان سکے، جان سکے۔ قرآن مجید میں موجود سورہ آل عمران آیات نمبر 190 میں ارشاد پاک ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر امید وابستہ رکھنی چاہیے، وہی اپنے بندوں کا بہترین مددگار ہے، وہی سب کا رازق ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کی عبادت کریں۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 123 میں موجود ترجمہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قادر ہے وہ تقدیر پہ کیا کیا نہیں، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تو دشمن کو بھی دھوکا نہیں رکھتا۔ بس ایک ہی دعا ہے، یا غفور معاف فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، ڈھونڈے تیری رحمت، ڈھونڈے تیری رحمت، بخشش کے سو بہانے، اللہ 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 اللہ